الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت موت کا جان بھی لازم ہے ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا جان رہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 25 فروری عیسوی 2021 سورت شہر سگرام پورہ علاقہ بڑی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت پیارا سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بتلائیں ہر شخص کے ساتھ کتنے فرشتے رہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان یہ بہت بڑے صحابی ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں اتنا بڑا انسان کوئی نہیں گزرا کہ وقت کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں دی ہو. یہ فضیلت
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے ایک بیٹی نکاح میں دی، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ نے دوسری بیٹی نکاح میں دی، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے کاش عثمان اگر کوئی اور میری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دیتا۔ آپ ذرا سوچیں کتنا بلند مقام ہے اور کیا اخلاق ہوں گے، کیا کردار ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت رقیہ کو نکاح میں دیا، پھر ام کلثوم کو دیا۔ عاشق زار تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام حضرت عثمان کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، چونکہ عثمان کی دعوت تھی، سخی آدمی تھا، سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، عثمان پیچھے چل رہے ہیں۔ علماء نے لکھا قاعدہ یہ ہے کہ میزبان آگے چلے، مہمان پیچھے چلے، اس لیے کہ مہمان کو پتہ نہیں کہ گھر کہاں ہے، لیکن یہاں پر لے جانے والا پیچھے ہے اور مہمان یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں۔ دونوں صحابہ پورا راستہ دیکھ رہے ہیں برابر کہ آپ علیہ السلام چل رہے ہیں، عثمان پیچھے چل رہے ہیں، اور حضرت عثمان کی نگاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھی۔ کہاں تھی بولو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک۔ حضرت عثمان قدم گن رہے تھے، قدم گن رہے تھے۔ جب گھر پر پہنچ گئے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک نئی بات دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا عثمان کو آگے چلنا تھا، پیچھے چلے، ایک نمبر۔ دوسرا یہ کہ وہ پورا راستہ آپ کے قدم گن رہے تھے، قدم گن رہے تھے، حالانکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ کیسا عاشق ہے، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عثمان صحیح ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدم مبارک گن رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کتنا پیارا جواب ہے۔ کہا کیوں؟ تو جواب دے رہے ہیں اس لیے قدم مبارک گن رہا تھا کہ میں نے نیت کی تھی کہ میرا محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم مبارک چل کر آئیں گے ان قدموں کے برابر میں اللہ کے راستے میں غلام آزاد کروں گا، غلام آزاد کروں۔ علماء لکھتے ہیں یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے نا ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے رہتے ہیں؟ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اے عثمان ہر شخص کے ساتھ رات دن کے 20 فرشتے رہتے ہیں۔ رات اور دن کے ٹوٹل کتنے رہتے ہیں؟ 20، یعنی 10 دن میں نہ 10 رات میں، ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اے عثمان ایک دائیں طرف بیٹھا ہے دوسرا بائیں طرف، کتنے ہو گئے؟ اے عثمان جب تو ایک نیکی کرتا ہے یہ دائیں طرف والا 10 نیکیاں لکھتا ہے،
من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها۔ اے عثمان، یہ رب کریم کا کرم ہے، تو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کتنی لکھتا؟ بولو محبت سے۔ اور اے عثمان، جب کوئی خطا کرنے والا خطا کرتا ہے، ادھر والا لکھتا نہیں ہے، بلکہ ادھر والے کی اجازت مانگتا ہے، لکھوں نہ لکھوں۔ یہ امیر ہے، یہ کیا ہے؟ امیر ہے۔ ادھر والا جو امیر بن کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے انتظار کر، شاید توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ اللہ۔ دوسری مرتبہ اجازت مانگتا ہے، یہ کہتا انتظار کر، شاید استغفار کر لے۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ استغفار نہیں کرتا، یہ امیر کہتا ہے لکھ لے، اچھا بندہ نہیں، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ تو اپنے رب ہی کو ناراض کر رہا ہے۔ معلوم ہوا بتقاضے بشری ہم سے گناہ ہو جائے تو کیا کر لینا چاہیے؟ بولو استغفار، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ ہمارے حضرت کو میں نے بارہا دیکھا، جب بیٹھ کے کلمات پڑھاتے ہیں تو حضرت یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ کہو کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے گا میں فوراً توبہ کر لوں گا، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً کیا کر لیتے ہیں؟ بولو توبہ کر لیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان، 2 فرشتے تیرے آگے اور پیچھے رہتے ہیں، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ سورہ رات کی آیتیں ہیں۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں، جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، یعنی دن کے رات میں، اور رات والے جاتے ہیں تو کون سے آتے ہیں؟ کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے رہتے ہیں، جو بندوں کی، بندیوں کی آفات، بلیات اور پریشانیوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اے عثمان، کچھ آگے کچھ پیچھے، تو ایک آگے ایک پیچھے، کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک دائیں ایک بائیں، کتنے ہو گئے؟ 2۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4۔ اچھا، میں بارہا کہتا ہوں، ایک آدمی بائک لے کر نکلا، پھسل گیا، گر گیا، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا بہت لگا ہے، لیکن وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ قریب جا کے پوچھتے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے بچ گیا۔ کیا بولتا ہے؟ میں کہتا ہوں بچ گیا مت کہہ، یہ کہ بچا لیا گیا۔ بچا لیا، کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا، اللہ نے بچایا۔ اے عثمان، 2 فرشتے تیرے ہونٹوں پر، 2 کہاں پر؟ اللہ اکبر۔ انسان کیا بولتا ہے؟ ہونٹوں پر۔ اے عثمان، 2 فرشتے ہونٹوں پر ہے، جب بھی تو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
جب بھی تو مجھ پر درود پڑھتا ہے دو فرشتے تیرے درود پڑھنے کو مجھ تک پہنچاتے ہیں. یعنی گنبد خضرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں یہ دو فرشتے وہاں پر پہنچا دیتے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اے عثمان دو فرشتے تیری آنکھوں پر، چونکہ بہت نازک جگہ ہے، بہت نازک ہے، ذرا سا تنکا چلا جائے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو نازک کی حفاظت کے لیے اللہ نے کتنے فرشتے رکھ دیے؟ دو فرشتے. اے عثمان تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 8 ہوئے نا، ابھی کتنے باقی؟ 2. اے عثمان ایک فرشتہ تیری پیشانی کے بال پکڑ کر کھڑا رہتا ہے، ابھی بھی پکڑ کے کھڑا ہے، ہم کو نظر آتا. اے عثمان ایک فرشتہ تیری پیشانی کے بال پکڑ کر کھڑا رہتا ہے اور وہ برابر تجھے دیکھتا رہتا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اپنے آپ کو جھکا دے، وہ پیشانی پکڑ کر کھڑے رہنے والا فرشتہ اس کے لیے بلندیوں کی دعا کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے جھکایا تو اس کو کیا کیا جائے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھکے اللہ اس کو کیا کرتا؟ بولو. اور اے عثمان جب بندہ اللہ کے سامنے سر اٹھاتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ پیشانی کے بال پکڑ کر کھڑے رہنے والا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو تیرے سامنے سر اٹھا ہے اس کو جھکانے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کون دعا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. کتنے فرشتے ہو گئے؟ 9. 10واں آخری. اے عثمان رات کو جب تو سوتا ہے تیرے منہ کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے تاکہ نیند کی حالت میں تیرا منہ کھل جائے، سانپ وغیرہ کوئی چیز تیرے منہ میں داخل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کیسا مہربان اللہ ہے، کیسا کرم کرنے والا اللہ ہے. میں سو چکا ہوں لیکن میرا اللہ سوتا، میں غافل ہو جاتا ہوں لیکن میرا اللہ غافل ہوتا. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کا اتنا بڑا ولی جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہے اور جسے مقام حاصل ہے، آج ندی کے کنارے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک بچھو تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. کون تیزی سے آ رہا تھا؟ بچھو. حالانکہ بچھو اتنا تیز کبھی بھاگتا نہیں، تیزی سے آ رہا. بابا فرید گنج شکر آپ برابر دیکھ رہے ہیں بچھو تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. اچانک آپ کی نگاہ پانی کی سطح پر گئی، کنارے پر ایک کچھوا کھڑا ہے اور ایسا لگ رہا وہ بچھو کا انتظار کر رہا ہے. کس کا غیبی نظام ہے؟ اللہ. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بیان میں دیکھ رہا ہوں وہ بچھو آتا ہے، کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم علینا، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تراش ہے، اردو میں تراش ہے، اس میں بھی حضرت نے یہ قصہ لکھا اور بھی مشائخ نے اپنے اپنے انداز سے کتابوں میں لکھا. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے وہ کچھوا پانی میں تیرتے ہوئے سامنے والے کنارے کی طرف تیزی سے چلنے لگا. بابا فرید حیران ہے،
اور حیرانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے سارا نظام مالک چلاتا ہے، یہ کچھوا بچو کو لے کر جا رہا، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ کس کی حکمت ہے؟ اللہ۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے دعا مانگی۔ کیا مانگی بولو؟ اللہ مجھے آپ کو بار بار اس سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ چھوٹی سی مخلوق پر تو اتنا مہربان، میں اشرف المخلوقات میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اے اللہ مجھ پر بھی فضل فرما۔ آپ دعا مانگ ہی رہے تھے، دیکھ رہے ہیں پانی نے راستہ دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی کرامت تھی۔ کس نے راستہ دے دیا؟ پانی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ اس راستے پر چلنے لگے، دوسرے کنارے پہنچے۔ جب دوسرے کنارے پہنچتے آپ دیکھتے ہیں وہ بچھو تیزی سے سامنے کی طرف جا رہا ہے جہاں ایک گھنا درخت ہے، ایک گھنا درخت اور کھیت میں گھاس، اس گھنے درخت کی طرف وہ تیزی سے جا رہا۔ تو آپ دھیان سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس گھنے درخت کی طرف یہ بچھو کیوں جا رہا؟ جب دیکھا ایک نوجوان نظر آیا جو اس درخت کے نیچے سویا ہے، میٹھی نیند، اس کو پتہ نہیں کیا چل رہا، سویا ہوا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں آیا شاید یہ بچھو جا کر اس نوجوان کو کاٹے گا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ اچانک دیکھا ایک بڑا سانپ پھن پھیلا کر نوجوان کے سرہانے ڈول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قصہ کون دیکھ رہے ہیں؟ بابا فرید، ان کے خاص پیر سلطان بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور سلطان بختیار کاکی کے خاص پیر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ کتابوں میں علماء نے لکھا کہ بعض مرتبہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لاتے تھے تو سلطان بختیار کاکی سے فرماتے تھے، بختیار وہ نوجوان فرید کہاں ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اتنے نیک تھے، اللہ اکبر، اتنے نیک۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، ان کی کئی کرامات ہیں، بے شمار، لیکن میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں تاکہ قرآن کریم کے تعلق سے ہمارا یقین بڑھے کہ یقیناً قرآن برکت والی کتاب ہے۔ قرآن پڑھ کر بھی فائدہ نہ ہو تو پھر ہمیں کس چیز سے فائدہ ہوگا؟ آج مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، کبھی کبھی رونا آتا ہے اس بات پر کہ لوگ قرآن والی برکتی کتاب کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ برکت والی کتاب کون سی ہے بولو مسلمانوں؟ قرآن ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا حضرت جوان بچیاں ہیں، شادی کرانی، کچھ نہیں ہے، کچھ دے دو۔ آپ نے خانقاہ میں دیکھا کچھ بھی نہیں، عجیب اتفاق ہے، آج لینے آئی دینے کو کچھ نہیں، لیکن عورت ضد پر گئی کہ نہیں مجھے کچھ بھی دو۔ حضرت فرما رہے بہن کیا دوں؟ کہا کچھ بھی دو۔ تو آپ نے مجبوراً ایک مٹی کا ڈھیلا لیا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پھونک مار دی، اس کو دیا، وہ دیکھ رہی سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر، کس میں تبدیل ہو گیا؟ سونے کی۔ اس عورت نے لیا، دیکھ رہی گھما گھما کر، اوہ اللہ اکبر، یہ تو سونے کی دلی میں تبدیل ہو گیا۔ وہ گھر گئی، یہاں کی بات بعد میں کہتا ہوں، وہ گھر گئی، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پورے گھر کو خوشبو سے معطر کیا،
اور بڑے بڑے ڈھیلے لائی. کیسے ڈھیلے؟ حضرت نے کتنا دیا تھا؟ دیکھو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. کئی بار ساتھی آتے ہیں، مولانا کچھ اور مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا. ارے بھائی ہم مل گئے کم ہے. اللہ نے وقت پر جو نعمت دی اس کو کم کیوں سمجھتے ہو؟ اس پر شکر ادا کرو. لیکن شکر کی ہماری عادت ہی نہیں. ہم کو کتنا بھی روپیہ ملے تو آدمی کیا کہتا، آج میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اگر اور دعا کرتا تو شاید اور مل جاتا. اللہ کے بندے جو ملا اس پر تو شکر ادا کر. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. کون بھرے گی؟ قبر کی مٹی، پیٹ بھرنے والا نہیں. یہ عورت بڑے بڑے ڈھیلے لائی اور اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے اہتمام کے ساتھ 300 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی. کتنی مرتبہ؟ اور اب پھونکے مار رہی. لیکن اللہ کی شان ہے، مٹی وہ سونے میں تبدیل ہونے تیار نہیں. چاندی بھی نہیں بن رہی. سونا تو بہت دور کی بات ہے، چاندی میں تبدیلی نہیں ہو رہی. تو اس کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا. کیا بات ہے، فقیر آدمی، پھٹے پرانے کپڑے، 3 بار قل ہو اللہ پر سونا بن جائے، میں اتنا اہتمام کروں کچھ بھی نہیں، کیا بات ہے. تو غصے میں پہنچ گئی خانقاہ میں. کہا حضرت آپ نے 3 بار پڑھا، غسل بھی نہیں کیا، خوشبو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سونا بن جائے، میں اتنا اہتمام کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا. کہا بہن تیرا کام ہوا کہ نہیں؟ کہا نہیں کام تو ہوا، لیکن مجھے یہ بتلاؤ، میں اتنا اہتمام کر رہی ہوں اثر نہیں ہو رہا. کہا یہ راز ہے، اسے مت پوچھ. کہا نہیں مجھے بتلاؤ. تو آپ نے فرمایا بہن تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن فرید والی زبان نہیں ہے. کون سی زبان نہیں ہے؟ اللہ. حضرت مسیح اللہ خان جلال آبادی، نام سنے نہیں سنے؟ مسیح اللہ خان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں. اور آپ کا حال یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے گھر سے نکلتے، راستے میں کتا بیٹھا ہے تو آپ راستہ بدل لیتے تھے. اب یہاں تو انسانوں کو، اپنوں کو رات دن گرانے کی کوشش میں لگے ہو اور پھر یہ کہے کہ میں وظیفہ پڑھوں نے کام بن جائے. ہے سمجھنے کی بات ہے. آج مجھے کسی نے واٹس ایپ پر ایک عجیب تصویر بھیجی. ایک مسلمان کا پیر کھینچ رہا ہے کوئی دوسرا شخص، اور کھینچنے والے پر بھی لکھا ہے مسلمان، اور جس کو کھینچ رہا ہے وہاں بھی لکھا ہے مسلمان. اور پھر نیچے لکھا ہے یہی وجہ ہے ہماری قوم کے گرنے کی. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کو میں بعد میں کھولتا ہوں. ایک اور بات اچانک یاد آئی. مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، بھائی نام سنے نہیں سنے؟ مجدد اپنے وقت کے، اتنا بڑا آدمی، اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں کسی کو تکلیف پہنچانا ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. آپ دیہاتوں میں جائیں گے تو گھر کا جو آنگن ہے، آنگن کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ جاوے. لوگ گندا پانی بہا رہے ہیں، کچرا ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے. اتنا بڑا شخص مجدد ہے، 100 سال میں ایسا ایک عالم اللہ دنیا میں اتارتے ہیں. علماء نے لکھا کہ پیرانی صاحبہ سفر میں جا رہی تھی تو حضرت کو کہہ کے جا رہی، حضرت ڈربے میں مرغیاں بند ہے، صبح ہو تو کھول دینا اور دانہ ڈال دینا، پانی رکھ دینا. کس کو کہہ رہی؟ ارے بولو. وقت کے مجدد کو ان کی بیوی کام دے رہی. اللہ اکبر. حضرت نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کر لوں گا. شیخ تھے. اللہ اکبر. اب یہ بھی اللہ کی شان ہے
کہ حضرت نے ایک نکاح کیا، اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں تھی، تو دوسرا نکاح کیا، دوسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ چاہے تو دے، وہ چاہے تو نہ دے، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا شیخ ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اچھا اتنا نہیں، ان کے جو پیر ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، جو شیخ الشیوخ مانے گئے، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، اور پھر جب حج کے موقع پر مولانا اشرف علی تھانوی ملے تو فرمانے لگے اشرف علی، اماں کہہ رہی تھی اشرف کے لیے دعا کرنا اللہ اولاد دے، لیکن اشرف علی دل کی بات کہوں، میرا دل چاہتا ہے جیسے میرے یہاں اولاد نہیں تیرے یہاں بھی نہ ہو۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا بس دین کا خالص خادم بن کے دین کی خدمت کرتا رہے، یہ ساری تیری اولاد ہے، یہ ساری تیری اولاد ہے۔ اللہ اکبر، کیسے مخلص لوگ تھے، مخلص لوگ۔ صبح ہوئی، بیان القرآن لکھتے تھے، ابھی جو میں نے آیات پڑھی اور جو ترجمہ کیا وہ بیان القرآن کا ہے، بیان القرآن لکھتے تھے، تفسیر اور جامع تفسیر۔ مقدمے میں لکھا ہے کہ طلباء کے لیے چند شطریں لکھتا ہوں، لیکن آج علماء کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے آپ کا علم۔ لیکن روزانہ یہ تھا کہ کان میں گویا آواز آتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں، یہ روزانہ کا حال تھا، کوئی کہہ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں۔ اور آج بیان القرآن لکھنے بیٹھے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا، کوئی مضمونی ذہن میں نہیں آ رہا، تھک گئے تو اس کو رکھ دیا کہ مریدین کے خطوط کا جواب لکھوں، وہ لیا تو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب سیدھے سجدے میں کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ اے اللہ، اے اللہ، اشرف علی سے کون سا گناہ ہو گیا کہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی۔ اللہ، اشرف علی سے کون سا گناہ ہو گیا؟ تو غیب سے ندا آئی، سنو، دل کے کانوں سے سنو، غیب سے ندا آئی، او اشرف علی، او اشرف علی، میری بے زبان مخلوق ڈربے میں بند پڑی ہے اور تو چاہتا علوم وارد کروں۔ اللہ، اتنا بڑا شیخ، صرف بے زبان مرغیاں ڈربے میں بند ہے، پنجرے میں بند ہے، اللہ نے فیض روک دیا۔ کس نے فیض روک دیا؟ ذرا سوچو، سوچو، ذرا سوچو، فیض روک دیا۔ تو جو لوگ انسانوں کو ستائے، جو انسانوں کو ستائے، ابھی کوئی مجھے کہہ رہا تھا اپنی ماں کو مار رہے ہیں، اپنی ماں کو اولاد گالیاں دے رہی، تو کیا ان پر اللہ فضل کرے گا؟ اللہ ان پر رحم کرے گا؟ کیا ان کی روزیوں میں برکت ہوگی؟ کیا ان گھروں میں سکون آئے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فوراً اٹھے، او یا اللہ، میں تو بھول ہی گیا، پنجرے سے مرغیاں نکالی، دانے ڈالے، پانی رکھا، اب جو لکھنے بیٹھے اللہ نے پھر سے علوم کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ جس راستے سے جاتے کتا بیٹھا ہے راستہ بدل لیتے، دوسرے راستے سے مسجد جاتے تاکہ کتے کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اور ہمارے یہاں تو آج لوگ سو رہے محلے میں اور لوگ رات بھر مستی طوفان کر رہے ہیں، اور کون؟ محلے کے بچے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ محلے کے بچے۔ اور کوئی ٹوکنے والا ٹوکے تو جواب ملتا مولانا بچے نہیں کھیلیں گے تو کون کھیلے گا؟ نہیں، آپ سوچیں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کتنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پچھلے ہفتے ایک ماسٹر صاحب ملے، کہنے لگے مسجد میں چند بچے مستی کر رہے تھے مسجد میں، تو میں نے یہ سوچ کر کہ میرے شاگرد ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مانیں گے، تو میں نے ایک بچے کو ٹوکا کہ بیٹا مسجد میں طوفان نہیں کرتے۔ ابھی میں اس کو ٹوک رہا ہوں، بچہ کچھ کہے اس سے پہلے اس کے والد دیوال پکڑ کر بیٹھے تھے، اس کے والد نے کہا چھوکروں تو آؤ ٹوفونچ کرے، انہیں نہیں روکوانو۔ بچے کا والد کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو نہیں ٹوکنے کا۔
اب آپ مجھے بتلائیے جب یہ حال امت کا ہوگا تو اللہ کہاں سے فضل کرے گا؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علماء نے لکھا کہ آپ جس دن انتقال فرما گئے اس دن کا جو آپ کا وظیفہ تھا ذکر جہری، اس دن کا وظیفہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ معمولات کی اتنی پابندی، جو لوگ معمولات کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کی زبانوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈال دیتا ہے بولو؟ جو اشراق کا اہتمام کرے، اوابین کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، تو پھر اللہ ان کی طرف دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ، علماء نے لکھا جن لوگوں نے حضرت جی کو دیکھا ہے آج بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت جی کا چہرہ اتنا نورانی تھا، ایسا لگتا تھا جیسے نور ٹپک رہا ہے، نور ٹپک رہا ہے۔ اور جب حضرت جی کے حالات معلوم کیے گئے تو معلوم ہوا کہ آپ ہمایوں مقبرے پر جا کر اس میں ذات اللہ کا ذکر، یعنی اللہ اللہ اللہ، یہ آپ 70,000 مرتبہ کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ جو اللہ 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 کرے تو آپ کے روئے روئے بال بال میں اللہ کا نام بس چکا تھا، اللہ کا ذکر بس چکا تھا۔ تو علماء نے لکھا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب اس طرح کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ چہروں کو اتنا نورانی بنا دیتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معمولات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نوجوان درخت کے نیچے سویا ہے، بچھو تیزی سے جا رہا، اور یہ قصہ کون دیکھ رہے ہیں؟ بابا فرید۔ علماء لکھتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ برابر پیچھے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ بچھو تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ قریب تھا وہ سانپ اس نوجوان کو ڈسے، بچھو سانپ کے ساتھ چمٹ کر تھوڑی دیر میں سانپ کا کام تمام کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، یہ اس اللہ کا غیبی نظام ہے جس نے ابرہا کے طاقتور ہاتھیوں کو چھوٹے سے پرندوں سے ختم کیا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں دل ہی دل میں سوچتے ہیں شاید کوئی اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ آپ قریب گئے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ کیا کھلا ہوا ہے؟ بات اس پر چلی ہے کہ اے عثمان، ایک فرشتہ جب تو سوتا ہے تیرے منہ کے پاس کھڑا رہتا ہے تاکہ سانپ وغیرہ ایذا دینے والی کوئی چیز تیرے منہ میں داخل نہ ہو جائے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کے قریب جاتے، منہ کھلا ہے، آپ اپنی ناک اس کے ہونٹ پر رکھتے، سونگتے۔ آپ جیسے ہی سونگتے چیخ نکل گئی، وہ نوجوان شراب کے نشے میں پڑا ہے۔ یا راکدن والجلیل یحفظوہ من کل سوء یکون فی الظلم کیف تنام العین عن ملک کیف تنام عین عن ملک تأتیہ منک فوائد النعم۔ او غفلت کی نیند سونے والے، کس طرح تیری آنکھ سو گئی اس مالک کی طرف سے جس کی طرف سے ہر وقت نعمتیں برس رہی ہے۔
او سونے والے سوچ نہ ذرا، تو غافل ہو گیا، سو گیا، لیکن تیرا پیدا کرنے والا کبھی تجھ سے غافل نہیں، کبھی وہ سوتا نہیں۔ یا راکدن والجلیل یحفظه من کل سوء یکون فی الظلم۔ وہ دن کے اجالوں میں جیسے تیری حفاظت کرتا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی وہ برابر تیری حفاظت کر رہا ہے۔ کاش اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اس پر سوچتے کہ جیسے دن کے اجالوں میں وہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی وہ برابر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کیف تنام العین عن ملک تأتی منک فوائد النعم۔ بابا فرید گنج شکر جیسے ہی چیخ نکلتی ہے اور باری تعالیٰ کو مخاطب کرتے، اے پروردگار عالم، تیرا یہ غیبی نظام تو کسی اللہ کے ولی کے لیے ہوتا، ایک شرابی پر تو اتنا مہربان۔ آپ جیسے ہی چیخ کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں، آسمان سے فوراً ندا آتی ہے، اے فرید، اے فرید، اگر میں نیک لوگوں کو ہی دیکھتا رہوں، میرے ان گنہگار بندوں کو کون دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ اے فرید، اے فرید، اگر میں نیک لوگوں کو ہی دیکھتا رہوں، میرے ان گنہگاروں کو کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ علماء نے لکھا کہ بابا فرید کی چیخ سے اس کی آنکھ کھل گئی، ہوش میں آیا، ہوش میں آیا تو بابا فرید کو چمٹ گیا، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا بیٹا تو شراب کے نشے میں پڑا ہے، تیرے مالک نے تیری ایسے حفاظت کی ہے۔ تو وہیں بابا فرید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کہا توبہ کرتا ہوں، آئندہ اس اللہ کو کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ اور پھر جو توبہ کی، علماء نے لکھا اللہ نے وہ ولایت دی کہ اللہ نے 70 حج نصیب کیے۔ کتنے حج؟ 70۔ خیر، میں اس پہ عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ دن میں 10 اور رات میں 10، ٹوٹل کتنے فرشتے رہتے ہیں؟ 20، جو ہر وقت انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرماتا ہوں۔ شیخ سلطان رفیق کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے حافظ صدیق صاحب، ان کے رشتہ دار بھی بیمار چل رہے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جو بیچارے بیمار چل رہے ہیں، دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت
اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاؤں،
اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں. اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. آج موقع ملا ہے، 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا
میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہم خطا کاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم سیاہ کاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم گنہگاروں کا، بخش دوں گا میں، بخش دوں گا میں تجھے، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا تو، بخش دے گا تو ہمیں، بخش۔ سچ ہے میرے اللہ، تجھ پر بھروسہ نہ کرے کس پر بھروسہ کرے، بخش دے گا تو ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں اللہ کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں، کیسی کیسی بندیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رونے والے بندے ہیں، رونے والی بندیاں ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیرے سامنے زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ اس قدر رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے لوگ آج تیرے در پر آئے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے اس ملک میں پھر سے کورونا اے اللہ مسلط ہونے لگا ہے، بعض شہروں کے تعلق سے خبریں آ رہی ہیں، اے اللہ افریقہ کے مختلف ملکوں میں، شہروں میں، برطانیہ میں، پوری دنیا میں کورونا مسلط ہے۔ اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں اللہ، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ تیرا برکت والا مہینہ قریب آ رہا ہے، اے اللہ رمضان سر پہ آ چکا ہے اور پھر سے کورونا مسلط ہونے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے اے اللہ کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمیں محروم کر دیا جائے، تیری رحمتوں سے روک دیا۔ اے رحم کرنے والے، رحم کرنے والے، رحم کرنے والے، رحم کرنے والے، ہم سے تو گناہ نہیں چھوٹ رہے لیکن تو اپنا رحم تو نہ روکے اللہ، اپنا فضل تو نہ روکے اللہ۔
اے اللہ کورونا سے حفاظت فرما لے، اللہ کورونا سے حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری اولادوں کی، رشتہ داروں کی، نسلوں کی حفاظت فرما لے۔ لوگ جہاں جہاں بیچارے بیمار ہیں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما لے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم و ستم سے، شریروں کی شرارتوں سے، اور اے اللہ ان فتین حکاموں کے فتنوں سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما لے، اللہ ہماری امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ رجب اتنا برکت والا مہینہ تو نے دیا، اپنے فضل سے دیا، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما دے، شعبان میں برکت عطا فرما دے، اور ہمیں تندرستی کے ساتھ رمضان نصیب فرما دے۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کن کی کیا ضروریات ہے، کیا مسائل ہے، کیا پریشانی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے۔ ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار چل رہے ہیں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں تندرستی عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کسی کے قرض دار محتاج نہ فرما، کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اے اللہ سچ ہے عزت کے خزانے آپ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں عافیت والی عزت نصیب فرما، عزت ملنے کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما، ہدایت کاملہ ملنے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ معمولات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران و متولیان ہیں، خدمت کرنے والے علماء، مسجد وار جماعت، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں ان کا نکلنا قبول فرما، آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔